آگے کی سفر کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک عام گھر بنائے اور ایک خاص گھر بنائے۔ عام گھر وہ ہیں جس میں ہم و آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں۔ خاص گھر وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے خالص بنائے گے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں سب سے محترم اور سب سے زیادہ اگر کوئی عزت والا گھر ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ان تمام گھروں میں دنیا کے لحاظ سے، ان تمام مساجد میں، ان تمام مسجدوں میں سب سے زیادہ محترم اگر کوئی مسجد ہے، کوئی گھر ہے تو وہ کعبۃ اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی فرشتوں سے بنوایا، کبھی آدم سے بنوایا، کبھی اللہ نے حضرت ابراہیم سے بنوایا، کبھی قوم بنو جرہم سے بنوایا، عمالقہ سے بنوایا، اور بعد کے زمانے میں مختلف لوگوں سے اس کی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتے رہے۔ بیت اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے گھر کے سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ بیت اللہ کا گھر کس نے بنایا۔ واضح روایتوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے فرشتوں سے اپنا گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ بنوایا اپنی عبادت کے سلسلے میں۔ اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ ہم آدم کو پیدا کریں گے تو فرشتوں کو اشکال ہوا کہ ہم ہی عبادت کے لیے کافی تھے۔ اللہ نے مقام علیین، بڑے اونچے مقامات سے ان کو ہٹا کر دوسری جگہ بھیج دیا، تو اس وقت فرشتوں نے توبہ کے طور پر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اس میں عبادت کی، اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ معاف فرما۔ اللہ نے ان فرشتوں کی توبہ قبول کی، اور اس کے 2000 سال بعد تقریباً اس گھر کو جب اللہ نے اٹھا لیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے اسی جگہ پر، اسی مقام پر اللہ نے پھر سے اپنے گھر کی تعمیر ان سے کروائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور آپ نے بھی اس میں عبادت فرمائی، اور دوسرے انبیاء آپ کے بعد بھی حضرت شیث علیہ السلام اور بھی انبیاء پیدا ہوئے، ان سب نے عبادت کی۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ آیا، اس وقت تمام دنیا کو اللہ نے گویا تہہ کر دیا، برباد کر دیا۔ صرف اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اس گھر کو عرش پر اٹھا لیا، کعبۃ اللہ۔ جب طوفان نوح کا زمانہ ختم ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ایک بڑا لمبا وقفہ بیچ میں رہا حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا۔ اس درمیانی وقفے میں اس جگہ پر صرف ایک ٹیلے نما جگہ رہ گئی تھی، کعبۃ اللہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر سے اسی گھر کی اللہ نے نشاندہی فرمائی، حضرت ابراہیم کو الہام فرمایا، وحی کی کہ اس جگہ پر میرا گھر بناؤ، میری عبادت کا گھر بناؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سنگ بنیاد ڈالا ہو، پہلی بار بنایا ہو، بلکہ اللہ نے پہلے فرشتوں سے بنوایا، پھر آدم سے بنوایا، اور تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو وہ وقت
جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں بیت اللہ کی بنیادوں کو بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور اللہ سے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے اس تعمیر کو قبول فرمائی، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ سننے والے بھی اور جاننے والے بھی، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہماری توبہ کو بھی قبول کیجئے، یقیناً آپ توبہ بھی قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر عصر نو تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے کروائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پتھر جنت کے عطا فرمائے، ایک پتھر جو کعبۃ اللہ میں اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لگوایا گیا جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، دوسرا پتھر وہ مقام ابراہیم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوا کرتے، اور کھڑے ہو کر اللہ نے ایسی قدرت عطا فرمائی اس پتھر کو کہ جتنے لمبے ہونا چاہتے، جتنے اونچا ہونے چاہتے، تو لفٹ کی مانند وہ اوپر ہو جاتا، لفٹ کی مانند وہ چھوٹا ہو جاتا، بڑا ہو جاتا، اوپر چلا جاتا، نیچے آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قدرت اس جنت کے پتھر کو عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اسی پتھر پہ کھڑے ہونے کا کہا کہ اسی پتھر پر کھڑے ہو، ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں ہے کہ جبل ابی قبیس نام کا ایک پہاڑ ہے، ابی قبیس نام کا مکے کے اندر، غالباً 2 روایتیں ملتی ہیں، واضح روایت یہی ہے کہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس پر اللہ نے کہا کہ اس پر کھڑے ہو کر تم لوگوں کو آواز دو، لوگوں کو پکارو کہ اے لوگوں تم حج کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشکال ہوا، ہے اللہ اس جنگل میں، اس بیابان میں میں بیٹھا ہوں، اس بیابان اور جنگلی علاقے میں کون میری آواز سنے گی؟ اللہ کی جانب سے اعلان ہوا آواز دینا تمہارا کام ہے اور پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو، اس جگہ پر یعنی مقام ابراہیم جو اس پتھر کا نام ہی رکھ دیا گیا، اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کا، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کرو، یأتوک رجالا، وہ یا تو پیدل آئیں گے وعلی کل ضامر، یا وہ کسی سواری پہ آئیں گے، کسی اونٹنی پہ آئیں گے، یأتون من کل فج عمیق، یأتین من کل فج عمیق، ایسی سواری، ایسی اونٹنیاں ہوئے جو دور دراز سے آ رہی ہوں۔ کیوں آئیں گے؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حج کے فائدے، حج کی جو منافع ہے، حج کے ذریعے سے اللہ نے جو اس میں فضائل رکھے ہیں وہ اس کو حاصل کریں، اس کا مشاہدہ کریں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ، اس مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کو حج کے لیے دعوت دی، آواز دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو دنیا تو دنیا، بلکہ ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے تھے اور عالم ارواح میں جو روحیں تھیں، اللہ نے ان تک وہ آوازیں پہنچائی، اس آواز کو پہنچایا۔ اور جن جن لوگوں نے اس آواز کو سنا اور جن جن لوگوں نے اس آواز پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھا ہے، اللہ ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اور جنہوں نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا، چاہے وہ عالم ارواح میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماں کے پیٹوں میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابھی پیدا کیوں نہ ہوئے ہوں، جن جن نے لبیک کہی، اللہ ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ رہی بات حج کی فرضیت کے سلسلے میں واضح اور راجح روایت یہی ہے کہ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے 9 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حج کی فرضیت ہوئی، حج فرض ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ حجۃ الوداع 10 ہجری میں فرمایا، اور اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی حج آپ نے کیا اور یہی الوداعی حج تھا۔ اس کے بعد آپ کو حج کی توفیق اس لیے نہ ہو سکی کیونکہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔
رہی بات حج کے سلسلے میں، حج کی مختلف فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، اور حج نہ کرنے والے کے لیے مختلف وعیدیں۔ حج کہتے ہیں کسی جگہ کا ارادہ کرنا، اور شریعت میں خصوصی معنوں میں اصطلاح میں حج کہتے ہیں خاص مقامات کا، خاص جگہ کا، خاص نیت سے، خاص عبادت کے ارکان کے ساتھ ارادہ کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ حج ایک مالی عبادت بھی ہے، جانی عبادت بھی۔ اور عبادتیں آپ دیکھیں، نماز خالص جانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے، بدنی عبادت نہیں ہے، اور روزہ یہ خالص بدنی عبادت ہے، مالی عبادت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے حج کو مالی عبادت بھی بنایا ہے اور جانی و بدنی عبادت بھی بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یفسق ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کو انجام دیا، حق ہے جیسا حج کو انجام دینے کا، ولم یرفث، نہ ہی اس میں فحش گوئی کی، بیکار کی گھٹیا باتیں کری، ولم یفسق، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانیوں کو انجام دیا، فسق و فجور کو انجام دیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسا لوٹے گا گویا کہ جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوا تھا، اسی طرح وہ حج کے جگہ سے حج کر کے وہ لوٹنے والا مانا جائے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور، حج مقبول کی جو جزا ہے، بدلہ ہے، اور حج مقبول اسے کہتے ہیں جو حلال مال سے کیا جائے، اور جس حج کے اندر فحش گوئی، فالتو ریاکاری، مکر و فریب اور مختلف قسم کے گناہوں سے وہ حج پاک ہو، اس حج کو حج مبرور کہا جائے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور، حج مقبول وہ ہے جس کا بدلہ صرف اللہ کے یہاں صرف اور صرف جنت ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادن وراحلتن، کہ جس کو اللہ نے کوئی توشے راہ حج کے پہنچنے کے لیے، حج کی جگہ پہ پہنچنے کے لیے توشے راہ کی بھی توفیق عطا فرمائی، راحلتن سواری عطا فرمائی، ولم تبلغه الى بیت اللہ، ایسی سواری جو اللہ کے گھر تک پہنچا دے، اس کی طاقت موجود ہے، استطاعت موجود ہے اللہ کے گھر تک پہنچنے کی، پھر بھی فلم یحج، اس کے بعد بھی اس نے حج نہیں کیا کہ میرا مال نہ کم ہو جائے، میرے بیٹیوں کی شادی ہے اس لیے میں نے پیسہ بچا رکھا ہے، میری تجوری کا مال کم نہ ہو جائے، میرا بزنس شیڈیول نہ بگڑ جائے، میرا وقت نہ برباد ہو جائے، میرا وقت طویل نہ لگ جائے، ان تمام نیتوں کے ساتھ اگر وہ اپنے مال کو بچا کے دبائے اور رکھے ہوئے ہیں اور حج کو انجام نہیں دے رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی سخت ہے کہ یموت فلا یموت یہودیا او نصرانیا، کہ چاہے وہ یہودی یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ان لوگوں کے ذمے حج فرض ہے جو اس جگہ تک، اس مقام حج تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہ جو سوچ رہا ہے کہ ہم حج کو روک کر حج نہ کر کے مال بچا لیں گے، بیٹیوں کی شادیاں کر دیں گے، ہمیں بہت ضرورت پیش آئی ہے، یہ حج تو کرتے رہیں گے، اللہ کو قرض دیتے رہیں گے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہ ذہن میں وہ رکھ لے کہ جس نے اس بات کی ناشکری کری، اللہ نے مال دیا ہے، حج کی استطاعت ہے، اللہ نے تو اوقات اور اس کی حیثیت رکھی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس کے بعد بھی وہ حج نہیں کر رہا، ناشکری پہ اڑا ہے، اللہ کو ایسے عابدین کی، ایسے نمازیوں کی، ایسے روزہ رکھنے والوں کی، ایسے مسجد آنے والوں کی اور ایسے مالداروں کی کوئی حاجت نہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ تمام عالمین سے، تمام عالموں، تمام دنیا سے بے نیاز ہے، کسی کی حاجت نہیں۔ اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے حج کے حاجی کے سلسلے میں کہ من خرج حاجا
فماتا کہ حج کرنے کے لیے نکلا، اس کا انتقال ہو گیا، کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی حج کا اجر و ثواب اس کے حق میں لکھے گا۔ اس لیے حج کوئی چھوٹی سی ادنا سی عبادت نہیں ہے کہ بس حج کو آدمی ادنا سی عبادت سمجھ کے کر لے، بلکہ حج ایک مشقت و مدنی عبادت بھی ہے، اور حج ایک مالی عبادت بھی ہے، اور حج کے ذریعے سے اللہ ایسی برکتوں کا نزول فرماتا ہے جس کا مشاہدہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے اس کے منافع کو، اس حج کے فائدوں کو خود سے وہ مشاہدہ کرے یا خود دیکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرضیت ہوئی 9 ہجری میں، 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، اور ان تمام حج کے ارکان کو صرف اس لیے فرضیت انجام دی گئی کہ اس اللہ کے گھر کو دیکھ لو جو بڑی مشقت سے اللہ نے پہلے فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد حضرت آدم نے بنایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے بنایا، اس کے بعد بنو جرہم نام کا ایک قبیلہ تھا جس میں حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا، ان لوگوں نے بنایا، اس کے بعد قوم عمالقہ نے بنایا، اور اس کے بعد مختلف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بنایا۔ اور حج کے سلسلے میں مختلف روایتیں وہ بھی موجود ہیں جو وعید کی ہیں، اور حج کے سلسلے میں مختلف روایتیں وہ بھی موجود ہیں جو فضیلت کی۔ اور حج ایک وہ ٹیگ نہیں ہے، ایک عہدہ نہیں ہے کہ جس کے نام کے آگے حاجی خاص طور سے لگائے جائے، حالانکہ ریاکاری کے سلسلے میں انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، ورنہ حج ایک ٹیگ اور ایک عہدہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے نام کے آگے حاجی حاجی لفظ لکھوایا کرتے ہیں۔ یہ بیوقوفانہ انداز ہے کہ لوگ اپنے نام کے آگے حاجی لکھواتے ہیں، ورنہ کوئی شخص نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ نمازی لفظ لکھوائے، اور کوئی شخص روزہ رکھ کے آ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نام کے آگے روزہ دار لکھوائے، کیونکہ حج یہ عہدے کا نام، یہ کوئی مقام کا نام، کوئی ڈگری کا نام نہیں ہے، بلکہ حج یہ ایک عبادت کا نام، روزہ ایک عبادت کا نام ہے، نماز ایک عبادت کا نام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، فَحُجُّوهُ، تم سب لوگ مل کر اس کا قصد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے، آپ کو تڑپ ہوا کرتی تھی کہ کاش میں بیت اللہ دیکھ لوں۔ اللہ کے رسول جب ودا ہو رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ اے کعبے، مجھ کو تجھ سے بہت محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، اور تیری حرمت بہت زیادہ ہے میرے نزدیک، بہت تو محترم ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھ کو، تیرے پاس کے رہنے والوں نے مجھ کو رہنے نہیں دیا، اس تکلیف کی بنا پہ میں ہجرت کرتا ہوں۔ لہٰذا اللہ نے اگر موقع دیا ہے، استطاعت دی ہے، حج کے اللہ تعالیٰ نے ذریعے مہیا فرمائے ہیں، تو ہم اپنے مال کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے نہیں، ہم اپنے مال کو اپنے بزنس شیڈیول کے لیے نہیں، ہم اپنے مال کو کنجوسی و بخل کے لیے نہیں، بلکہ ہم اپنے مال کو اللہ کی عبادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنے میں لگائیں، ورنہ یہی مال نحوست بن جائے گا اور اس وعید کا گویا سرچشمہ بنے گا جس میں اللہ کے رسول خود بری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو حج نہ کرے یقینی اعتبار سے حج کی طاقت رکھتا ہے، اس کے بعد حج نہ کرے تو نصرانی مرے، یہودی مرے، غیر مسلم ہو کے مرے، اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اگر استطاعت عطا فرمائے تو اللہ حج کی، عمرے کی اور روضہ اقدس کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ریاکاری سے، دجل سے، مکر و فریب سے اور تمام گناہوں سے اللہ ہم سب کے معاشرے کو پاکیزگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔